ارے بھائی اب تو منریگا کے سبھی معلومات گھر بیٹھے ہی مل رہی ہے. کتنا پیسہ آیا، کتنا خرچ ہوا، کون سے ترقیاتی کام ہوئے، سب کچھ موبائل کے کلک پر دستیاب ہو رہا ہے. اچھا وہ کیسے بھیا؟ سوشل آڈٹ بھیا، سوشل آڈٹ. سوشل آڈٹ سے یہ کام کو بہت آسان ہو گیا ہے. ای گورننس کے ذریعے ہم سوشل آڈٹ کی رپورٹ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. سوشل آڈٹ کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں بھیا، یہ تو بتائیں. آج ای گورننس کے ذریعے ہم سوشل آڈٹ کی رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ منریگا اسکیم کا سوشل آڈٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں. ویب سائٹ پر جانے کے لیے ویب براؤزر میں www.narega.nic.in لکھ کے اسکرین پر ویب سائٹ کا ہوم پیج کھل جائے گا. یہاں موجود سوشل آڈٹ کی آپشن پر کلک کریں. کلک کرنے پر آپ کے سامنے منریگا سوشل آڈٹ رپورٹ کا پیج کھلے گا. واہ، یہ تو کمال ہو گیا بھائی، واقعی ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا. ارے یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں وسیم؟ یہ سوشل آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ ارے کیا بات کر رہے ہو میرا چھوٹا شیطان، آج اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ السلام علیکم چاچا. وعلیکم السلام. خوش رہو خوش رہو آپ دونوں. چاچا یہاں لوگ سوشل آڈٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہاں چاچا، یہ سوشل آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں بتاؤں گا، اچھی طرح سنو. جمہوریت کے ہر کام میں عوام کی شرکت ضروری ہے، اس لیے پنچایتیں براہ راست عوام کو آڈٹ کے کام میں شامل کرتی ہے. حکومت کی طرف سے کیے گئے کاموں کا حساب و کتاب عوام لیتی ہے. آسان زبان میں اسے ہی سوشل آڈٹ کہا جاتا ہے، سمجھے؟ اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہوتی ہے کیا؟ اس میں کسی قسم کی گڑبڑی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ سوشل آڈٹ کا کام کوئی ایک شخص نہیں بلکہ لوگوں کا ایک گروہ کرتا ہے. مثال کے طور پر مہاتما گاندھی نیشنل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم میں سوشل آڈٹ کا انتظام کیا گیا ہے. قانون کے مطابق سال میں 2 بار مہاتما گاندھی نیشنل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ سے متعلق کاموں کا سوشل آڈٹ حلقہ مجلس کے ذریعے کرنا ضروری ہے. یہ تو کمال کی بات ہے. دیہی علاقوں میں مضبوط جمہوریت، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں نا چاچا. سوشل آڈٹ نگرانی کا ایک عمل ہے جو ادارے اور تنظیم کے سماجی کارکردگی کے اعمال اور دعووں کی تصدیق کرتا ہے. یہ خاص طور پر انسداد، بدعنوانی اور کارکردگی کو بڑھانے کے طریقہ کار کے طور پر جانا جاتا ہے. حلقہ پنچایت میں شروع کی گئی اس اسکیم کے تحت حلقہ مجلس سبھی پروجیکٹوں کا باقاعدہ سوشل آڈٹ کرے گی. سماجی آڈٹ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی بھی اسکیم، پروگرام، پالیسی یا قانون کے حتمی مستفید ہونے والوں کو ایسی منصوبوں، پروگراموں، پالیسیوں یا قوانین کا آڈٹ کرنے کا حق دیا ہے. سوشل آڈٹ کیا ہے؟ سوشل آڈٹ کسی تنظیم کی سماجی اور اخلاقی کارکردگی کو ماپنے، سمجھنے، رپورٹ کرنے اور بالآخر بہتر کرنے کا عمل ہو سکتا ہے. ایک سوشل آڈٹ مقصد اور حقیقت کے درمیان، کارکردگی اور تاثیر کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ تنظیم کی سماجی کارکردگی کو سمجھنے، پیمائش کرنے، تصدیق کرنے، رپورٹ کرنے اور بہتر بنانے کی ایک تکنیک ہے. سوشل آڈٹ بھی گورننس کو متاثر کرتا ہے. یہ معاشرے کے پسماندہ طبقات کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے حقوق اور توقعات کو اہمیت دیتا ہے. سوشل آڈٹ مقامی طرز حکمرانی کو بڑھانے کے مقصد سے کیا جاتا ہے، خاص طور پر بلدیاتی اداروں میں احتساب اور شفافیت کو مضبوط کرنا ہے. نے آپ کو سونپ دیا ہے وہ کام، تو آپ بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا دائرہ کو نروہن کریں. میٹ کیا کرتے ہیں کہ میٹ لوگ جو ہے کیول اس میں اپنی اپستھتی دلوائی
और उनको पूरा पैसा मिल जाता है, लेकिन वो खंती खोदने का काम नहीं करते। कोशिश आपकी हो कि आप उससे ये बोलो हमारे हक में से आपको मजदूरी मिल रही है तो आप इस खंती को खोदो, यहाँ पे रहो। तरक्की और समाजी ऑडिट के दरमियान अहम फर्क ये है कि सोशल ऑडिट समाजी असरात के नजरअंदाज किए गए मसले पर तवज्जो मरकूज करता है, जबकि तरक्याती ऑडिट में एक वसीअ तर फोकस होता है, जब में मालियाती और माशी मसाइल जैसे कि किसी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम की कारकर्दगी शामिल है। सोशल ऑडिट किसी तंजीम की कारकर्दगी और तासीर को बढ़ाने में मदद करता है। उससे न सिर्फ एहतसाब और शफाफियत में इजाफा होता है बल्कि अच्छी हुक्मरानी की तरफ भी जाता है। सोशल ऑडिट एक प्रोग्राम स्कीम की जांच और तशखीस है जो लोगों के फ़ाइल शिरकत के साथ किया जाता है और सरकारी रिकॉर्ड का असल ज़मीनी हकीकत से मवाजना किया जाता है। सोशल ऑडिट समाजी तब्दीली, कम्युनिटी की शिरकत और हुकूमती जवाबदेही का एक ताकतवर जरिया है। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब ये है वो अंकेक्षण जो समाज के द्वारा किया जाएगा। मनरेगा या किसी भी अन्य योजना से संबंधित जो भी काम हुए हैं वो काम शासन के नियमानुसार सही तरीके से किए गए हैं या नहीं। मनरेगा सेक्शन 17 मनरेगा के तहत किए गए सभी कामों का सोशल ऑडिट को लाजमी करार देता है। सोशल ऑडिट मालियाती ऑडिट से मुख्तलिफ है। मालियाती ऑडिट में किसी तंजीम में माली लेन देन से मुताल्लिक दस्तावेजात का मुआयना और जायजा लेना शामिल है ताकि उसके नफा, नुकसान और माली इस्तेहकाम की सही तस्वीर पेश की जा सके। सोशल ऑडिट समाजी प्रोग्राम से फायदा उठाने वालों, कमेटियों के अराकीन, सरकारी अहलकारों समेत मुतअद्दिद स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के जरिए अपने मतलूबा समाजी मकासद और अखलाकी नुक्ता नज़र को पूरा करने में प्रोग्राम की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज करता है और दस्तावेजात और जिस्मानी सबूत के साथ साथ मौसूल होने वाली मालूमात की तस्दीक करता है। इस तरह सोशल ऑडिट मखसूस प्रोग्रामों और पॉलिसियों के समाजी असरात की जांच और जायजा लेता है। सोशल ऑडिट का अमल लोगों की शिरकत और निगरानी को ऑडिट नज्म और जब्त के तकाज़ों के साथ जोड़ता है। ऑडिट में अवामी शिरकत को फ़रोग़ देने के साथ साथ एक आज़ाद समाजी ऑडिट तंजीम के तरफ से फराहम करदा ताउन को फ़रोग़ देना ज़रूरी है जो इस अमल को आसान बनाती है। सोशल ऑडिट का अमल हक़ाइक़ की तलाश का अमल है। ऑडिटर का काम कारकुनों के रिकॉर्ड में हक़ाइक़ और तफसीलात की तस्दीक करना और साइट पर काम की तस्दीक करना है। ऑडिटर्स को खुद को प्रोसिक्यूटर के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों ने सोशल ऑडिट का मतलब समझ गए हैं ना? हाँ चाचा, हम दोनों समझ गए। चाचा, सोशल ऑडिट की खुसूसियात के बारे में बताएं। हाँ, गौर से सुनो। सोशल ऑडिट की नुमाया खुसूसियात: हक़ाइक़ के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करना, अहलियत और तरीक़ेकार के बारे में बेदारी पैदा करने का मौका, मुख्तलिफ सतहों के स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुकालमे के लिए जगह और प्लेटफॉर्म तैयार करना, बर वक्त शिकायत का इजाला, जमहूरी इदारों को मजबूत करना, प्रोग्रामों के बेहतर नफाज के लिए लोगों पर दबाव डालना। सोशल ऑडिट के मकासद: मकामी तरक्की के लिए दस्तयाब जरूरियात और वसाइल के दरमियान जिस्मानी और मालियाती फर्क का जायजा लेना,
فائدہ اٹھانے والوں اور مقامی سماجی اور بیداری خدمات فراہم کرنے والوں میں بیداری پیدا کرنا، مقامی ترقیاتی پروگراموں کی تاثیر کو بڑھانا، اسٹیک ہولڈر خصوصاً دیہی غریبوں کی مفادات اور ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف پالیسی فیصلوں کو جائزہ لینا، عوامی خدمات تک بروقت رسائی نہ ہونے کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے موقع کی لاگت کا تخمینہ لگانا، 2011 آڈٹ آف پلاننگ رولز۔ آڈٹ آف پلاننگ رولز 2011 دیہی ترقی کی وزارت نے ہندوستان کے کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل کے مشورے سے تیار کیا تھا۔ ان قواعد کو مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم آڈٹ رولز 2011 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قواعد سوشل آڈٹ کے عمل اور سوشل آڈٹ یونٹ ریاستی حکومت اور منریگا کے فیلڈ افسروں کی ذمہ داریوں کی وضاحت کرتے ہیں جن پر عمل کیا جائے۔ یہ قواعد سوشل آڈٹ یونٹ کے کردار، اس کی پیشگی شرائط، سوشل آڈٹ کے عمل اور ملک بھر میں نامزد افسران کی ذمہ داریوں پر بھی زور دیتے ہیں۔ چاچا، سوشل آڈٹ کے انعقاد میں ریاستی حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ہاں چاچا، کیا ریاستی حکومت سوشل آڈٹ کی سہولیت کے لیے اپنی سطح پر کوئی کام کرتی ہے؟ ہاں، انتظار کرو، میں سب بتاتا ہوں، جانے بغیر تم لوگ رہو گے نہیں۔ غور سے سنو۔ سوشل آڈٹ یونٹ اور اس کا کردار۔ ریاستی حکومت سماجی آڈٹ کے انعقاد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک خود مختار تنظیم کو سوشل آڈٹ یونٹ کے طور پر شناخت کرے گی، مندرجہ ذیل کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ سماجی آڈٹ کرنے کے لیے حلقہ مجلس کی صلاحیت کو بڑھانا تاکہ وہ اپنے کام بخوبی انجام دے سکے۔ سوشل آڈٹ کرنے کے لیے بنیادی اسٹیک ہولڈر سے مناسب وسائل کے افراد کی شناخت، تربیت اور تعیناتی، رپورٹنگ کے مطلوبہ فارمیٹس، وسائل کے مواد، رہنمائی خطوط اور دستور العمل تیار کرنا، اجرت کے مثلاً شیون میں ان کے حقوق اور استحقاق کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، بنیادی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ کام کی جگہوں پر ریکارڈ کی تصدیق کی سہولت فراہم کرنا، پبلک ڈومین میں سوشل آڈٹ رپورٹس کے میزبانی بشمول اسکیم کے تحت کی گئی کارروائی کی رپورٹ، سوشل آڈٹ سے پہلے کے تقاضے، سوشل آڈٹ کا عمل اسکیم کے نفاذ کرنے والی ایجنسی کے ذریعے کیے گئے کسی بھی طریقہ کار سے آزاد ہوگا۔ نفاذ کرنے والی ایجنسی سوشل آڈٹ کے انعقاد میں مداخلت نہیں کرے گی۔ نفاذ کرنے والی ایجنسی سوشل آڈٹ کے آغاز کی تاریخ سے کم از کم 15 دن پہلے SAU کو سبھی معلومات، دستاویزات فراہم کرے گی۔ پنچایت میں سوشل آڈٹ کی سہولت کے لیے تعینات ریسورس پرسن اسی پنچایت کا رہائشی نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل آڈٹ واقعی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہے؟ مقامی حکومت کو مضبوط بنانے میں بھی اس کا بڑا حصہ ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، تم دونوں بہت سمجھدار ہو گئے ہو۔ لیکن چاچا، سوشل آڈٹ کا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائے نا۔ ارے نور، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ سوشل آڈٹ کا عمل۔ SAU ریاست کے لیے سماجی آڈٹ کا سالانہ کیلنڈر تیار کرے گی۔
سوشل آڈٹ کے انعقاد کی سہولت اور تصدیق کے لیے وسائل کے افراد کو تعینات کرے گی۔ ماسٹر رول، کام کی جگہ، نقد و کتاب، اکاؤنٹ کی تفصیلات، بینک، پی او، بل اور واؤچرز اور اسکیم کے فنڈ سے کی گئی کوئی دوسری ادائیگی۔ اجرت حاصل کرنے والوں کارکنوں اور گاؤں کی کمیونٹی کو وسائل کے افراد کے ساتھ ساتھ پروگرام آفیسر کے ذریعے حلقہ مجلس کے بارے میں مطلع کیا جائے گا تاکہ ان کی بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پچھلے سوشل آڈٹ سے متعلق ایکشن ٹیکن رپورٹ ہر سوشل آڈٹ حلقہ مجلس کے شروع میں پڑھی جائے گی۔ سوشل آڈٹ کے نتائج کو حلقہ مجلس کے سامنے پیش کرنا۔ سوشل آڈٹ رپورٹ میں درج ذیل نتائج شامل ہوں گے۔ کارکنوں کے ساتھ تصدیقی مشق اور کام کی جگہ کی جسمانی تصدیق، فنڈز کا استعمال، اجرت کے متلاشیوں اور کارکنوں کے حقوق اور استحقاق کی تکمیل، شفافیت اور جواب دہی کے لیے اقدامات، پنچایت کے سبھی منتخب اراکین اور ایکٹ کے تحت اسکیم کو نافذ کرنے میں شامل ملازمین حلقہ مجلس میں موجود ہوں گے۔ وہ حلقہ مجلس کے دوران اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیں گے۔ ڈسٹرکٹ پروگرام کو کوآرڈینیٹر حلقہ مجلس میں شرکت کرے گی یا کسی افسر کو آزاد مبصر کے طور پر نامزد کیا جائے گا۔ سوشل آڈٹ رپورٹ مقامی زبان میں تیار کی جائے گی۔ حلقہ مجلس حلقہ پنچایت کے اندر کاموں کی انجام دہی کی نگرانی کرے گی اور حلقہ پنچایت کے اندر شروع کی گئی اسکیم کے تحت سبھی منصوبوں کا باقاعدہ سماجی آڈٹ کرے گی۔ حلقہ پنچایت سبھی متعلقہ دستاویزات فراہم کرے گی بشمول مسٹرولر، بل، واؤچر، پیمائش کی کتابیں، منظوری کے احکامات کی کاپیاں اور اکاؤنٹ کی دیگر متعلقہ کتابیں اور سماجی آڈٹ کرنے کے مقصد سے حلقہ مجلس کو کاغذات۔ سوشل آڈٹ کی بنیاد۔ سوشل آڈٹ سب سے پہلے 1950 کی دہائی میں استعمال ہوا۔ سوشل آڈٹ رضاکارانہ ترقیاتی تنظیمیں بھی ہمارے ملک میں پچھلے 7 سے 8 سالوں میں سرگرم عمل رہا ہے۔ سوشل آڈٹ اس اصول پر مبنی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جمہوری لوکل گورننس کو سبھی متعلقہ افراد کی رضامندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے۔ اس طرح یہ ایک عمل ہے نہ کہ واقعہ۔ ہندوستان میں سماجی آڈٹ عوامی اجلاس ہوتے ہیں جن میں افراد اور گروہ حکومتی پروگراموں، پالیسیوں اور قانون سازی کے ساتھ ساتھ نجی اداروں کی کارروائیوں کے نفاذ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ سوشل آڈٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو حکومت کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں چاچا، سوشل آڈٹ واقعی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو حکومت کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں بیٹے۔ اور کیا فائدے ہیں چاچا؟ بہت سے فائدے ہیں، جیسے سماجی آڈٹ مقامی جمہوریت کو فروغ دینے، کمیونٹی کی شرکت کی حوصلہ افزائی اور پسماندہ گروپوں کو فائدہ پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سوشل آڈٹ کے فوائد: شراکتی مقامی منصوبہ بندی پر کمیونٹی ٹریننگ، مقامی جمہوریت کو فروغ دینا،
کمیونٹی کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، پسماندہ گروہوں کو فائدہ پہنچائے، اجتماعی فیصلہ سازی اور ذمہ داریوں کے اشتراک کو فروغ دیتا ہے، انسانی وسائل اور سماجی سرمایہ تیار کرتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق اور استحقاق کے بارے میں آگاہ اور تعلیم دینا، لوگوں کو سوال پوچھنے، اپنی ضروریات اور شکایات کا اظہار کرنے کے لیے ایک اجتماعی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، پروگراموں کے تمام مراحل میں لوگوں کی شرکت کو فروغ دیتا ہے، سرکاری اسکیموں میں شفافیت اور احتساب لاتا ہے، ڈی سینٹرلائزڈ حکمرانی کو مضبوط کرتا ہے۔ میسر ہونے کے لیے سوشل آڈیٹر کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، ایجنسی کی طرف سے کسی بھی فیصلہ سازی، سرگرمی، منصوبہ بندی، آمدنی اور اخراجات کے بارے میں عمل درآمد کرنے والی ایجنسی سے وضاحت طلب کرے، ایجنسی کے موجودہ منصوبوں اور مقامی سرگرمیوں پر غور کرے اور ان کی جانچ کرے، لاگو کرنے والے ایجنسی یا کسی دوسرے سرکاری محکمے کے ذریعے کی جانے والی سبھی ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق رجسٹر اور دستاویزات تک رسائی، اس کے لیے فیصلہ سازی اور عمل درآمد کرنے والے ایجنسیوں کی سرگرمیوں میں شفافیت کی ضرورت ہے۔ سماجی آڈٹ ایک طرح سے مقامی ترقیاتی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور نفاذ میں معلومات کے حق کو لاگو کرنے کے شفافیت بڑھانے کے اقدامات شامل ہے۔ اچھا بچوں، مجھے جانے دو، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے چاچا۔ ٹھیک ہے چاچا۔ معلوم ہے نور، آج میں نے والد کو سوشل آڈٹ کے بارے میں بتایا۔ ہاں، میں نے بھی عائشہ چاچی کو بھی اس کے بارے میں بتایا اور وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم تمام اسکیموں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں گے۔ ہاں، والد صاحب نے بھی مجھے اس بارے میں مزید معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ سوشل آڈٹ کے لیے کچھ دستاویزات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کون سی دستاویزات وسیم؟ ہاں، انتظار کرو، میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں نور۔ سوشل آڈٹ کے لیے عوامی دستاویزات، سبھی بجٹ مختص فائدہ اٹھانے والوں کی فہرستیں، مسٹرول، بل، واؤچر، اکاؤنٹس وغیرہ عوامی جانچ کے لیے دستیاب ہونی چاہیے۔ مقامی خود حکومتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ لائسنس، پرمٹ اور سرٹیفکیٹ کے لیے سبھی درخواستوں پر سیریل نمبر ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں درخواست کی تاریخ اور منظوری کی تاریخ کو ظاہر کرنے والی رجسٹر کسی بھی درخواست دہندگان کے حوالے کے لیے دستیاب ہونے چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو کاپیاں عوامی طور پر ظاہر کی جائے۔ ٹیکسوں، چھوٹوں، گرانٹس وغیرہ کا عوامی جائزہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ غیر منصفانہ ترجیحی سلوک کی کوئی شکایت نہ ہو۔ بہت سی ریاستوں نے فائدہ اٹھانے والوں کے انتخاب، بجٹ کی لاگت کا تخمینہ وغیرہ سے متعلق سبھی گرام پنچایت منصوبہ دستاویزات کو عوامی دستاویز قرار دیا ہے۔ سبھی ترقیاتی کاموں کی جگہ پر روزانہ ایک نوٹس چسپاں کرنا، مزدوروں کے نام، ادا کی گئی اجرت، سامان کی قیمت اور مقدار، ٹرانسپورٹیشن چارجز وغیرہ۔ تاہم سوشل آڈٹ کا نظام زیادہ تر غیر مؤثر رہا ہے کیونکہ تعزیری کارروائی کا کوئی قانونی بندوبست نہیں ہے۔ ریاستوں کو حلقہ مجلس کے ذریعے سماجی آڈٹ کی سہولت کے لیے قانون بنانا چاہیے۔ سوشل آڈٹ کے لیے ادارہ جاتی سطح موزوں ہے۔ سوشل آڈٹ کے لیے سب سے موزوں ادارہ جاتی سطح حلقہ مجلس ہے، جسے پنچایتی راج ایکٹ کے ذریعے
سینیٹینل اختیارات اور ذمہ داریاں دی گئی ہے کہ وہ پنچایتی منتخب نمائندوں اور سرکاری عہدے داروں کے کام کاج کی نگرانی کرے اور سالانہ بیانات کی جانچ کرے۔ اکاؤنٹس اور آڈٹ رپورٹس یہ مؤثرتی طاقتیں ہیں جو حلقہ مجلس کو بالواسطہ طور پر بااختیار بناتی ہے کہ وہ دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ سوشل آڈٹ کر سکے۔ حلقہ مجلس اور حلقہ پنچایت، انٹرمیڈیٹ پنچایت اور ضلع پنچایت کے اراکین سماجی تشویش اور مفاد عامہ کے مسائل اٹھا سکتے ہیں اور اپنے نمائندوں کے ذریعے وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ واہ وسیم، آپ نے مجھے بہت اچھی معلومات دی۔ اچھا نور، عائشہ چاچی نے بھی اس کے بارے میں کچھ بتایا کیا؟ ہاں، اس نے مجھے حلقہ مجلس کے اراکین کے لیے معلومات کے حق کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ مجھے بھی اس بارے میں بتاؤ نا۔ ہاں، کیوں نہیں، غور سے سنو۔ حلقہ مجلس کے اراکین کے لیے معلومات کا حق ہندوستانی آئین ملک کے سبھی شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے، یعنی ملک کے ہر شہری کو کسی بھی موضوع پر اپنی آزادانہ رائے رکھنے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا حق حاصل ہے۔ لیکن بہت سے آزاد مفکرین ہمیشہ یہ مانتے رہے ہیں کہ معلومات اور شفافیت کی عدم موجودگی میں اظہار رائے کی آزادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معلومات کا حق ہندوستان جیسی بڑی جمہوریتوں کی مضبوطی اور شہری مرکوز ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مقامی گورننس کی بات کرتے ہوئے معلومات کا حق ریاست سے لے کر پنچایت کی سطح تک انتظامیہ میں شفافیت کا راستہ کھولتا ہے۔ اس قانون کے تحت ہندوستان کا کوئی بھی شہری کسی بھی سرکاری اتھارٹی سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ 30 دن کے اندر سرکاری حکام سے معلومات فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر مانگی گئی معلومات کا تعلق زندگی اور ذاتی آزادی سے ہے تو ایسی معلومات 48 گھنٹے کے اندر فراہم کرنے کا انتظام ہے۔ اس ایکٹ کے تحت سبھی سرکاری حکام کو اپنی دستاویزات کی حفاظت کرنی ہوگی اور انہیں کمپیوٹر میں محفوظ رکھنا ہوگا۔ موصول ہونے والی معلومات کے مواد کے حوالے سے عدم اطمینان، مقررہ مدت کے اندر معلومات کی عدم وصولی وغیرہ کی صورت میں مقامی سے ریاستی اور مرکزی انفارمیشن کمیشن سے اپیل کی جا سکتی ہے۔ حلقہ مجلس کے ذریعے سوشل آڈٹ کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ حلقہ مجلس مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ بجٹ مختص کرنے سے متعلق سبھی عوامی دستاویزات کا معائنہ کرے۔ فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست ہر اسکیم کے تحت امداد، انکوائری، بل، واؤچرز، اکاؤنٹس وغیرہ کے لیے مسٹ رولز، اکاؤنٹس کے سالانہ گوشواروں اور آڈٹ رپورٹس کی جانچ کرے۔ مقامی انتظامیہ کے بارے میں گزشتہ سال کی رپورٹ پر بحث، سال کے لیے مقامی ترقی یا کسی نئی سرگرمی کے پروگرام کا جائزہ لیں۔ قائم کردہ اصول و قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے عہدے داروں کا احتساب کرنا۔ متعلقہ مقامی ترقیاتی پروگراموں کی شناخت، منصوبہ بندی، نفاذ، نگرانی اور تشخیص میں شفافیت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات تجویز کرنا۔ سوشل آڈٹ میٹنگوں میں شرکت کرتے ہوئے دیہی غریبوں کے لیے اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے مواقع کو یقینی بنانا۔ سوشل آڈٹ کمیٹیوں کو ہر سطح پر ایک سوشل آڈٹ کمیٹی کے ساتھ PRI کی تینوں سطحوں کی کارکردگی کا آڈٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کمیٹیاں مستقل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی تشکیل پروگراموں، اسکیموں کی نوعیت کے لحاظ سے کی جا سکتی ہے، جس کا آڈٹ ہونا ضروری ہے۔
سوشل آڈٹ کمیٹی کے اراکین مختلف پروگرام کے اسٹیک ہولڈرز سے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ضلع پنچایت، بلاک پنچایت، حلقہ پنچایت کے دائرے اختیار میں رہنے والے مختلف تنظیموں کے ریٹائرڈ اہلکار، اساتذہ یا بے عیب سالمیت کی خدمات استعمال کرے۔ سہولت کار اور سوشل آڈٹ کمیٹی کے ممبران دونوں کو سوشل آڈٹ ماہرین تربیت دے سکتے ہیں۔ بلدیاتی اداروں میں سوشل آڈٹ کے مراحل۔ مقامی منتخب ادارے کے مقاصد اور اہداف کی وضاحت۔ اسٹیک ہولڈرز کو ان کے مخصوص کرداروں اور فرائض پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شناخت کرے۔ سوشل آڈیٹنگ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سبھی اسٹیک ہولڈرز کی رائے ہو، مختلف پیرامیٹرز کا علم جسے سب کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہیے۔ اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے اشارے والے ڈیٹا کو مستقل بنیادوں پر جمع کیا جانا چاہیے۔ مختلف پیرامیٹرز پر ڈیٹا معلومات کا جائزہ لینے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے باقاعدہ میٹنگز۔ اسٹیک ہولڈرز کی کارروائیوں، سرگرمیوں اور نقطۂ نظر کا جائزہ لینے، تبدیلیوں پر وعدے کرنے اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے تجویز کردہ مستقل کے لاہ عمل پر اتفاق کرنے کے لیے پنچایت باڈی کے ساتھ سوشل آڈٹ میٹنگ کی پیروی کرے۔ تصدیق میں حصہ لینے اور فیصلہ کرنے کے لیے سوشل آڈٹ کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کو لاگو کیا گیا ہے۔ قابل اعتماد مقامی لوگوں کا ایک گروپ قائم کرے جن میں بزرگ افراد، اساتذہ اور دیگر جو پرعزم اور خود مختار ہو۔ سوشل آڈٹ کے نتائج کو سبھی مقامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے۔ اس سے شفافیت اور احتساب کو فروغ ملتا ہے۔ سوشل آڈٹ میٹنگ کی رپورٹ حلقہ پنچایت آڈیٹنگ کے لیے تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ اہم فیصلے دیواروں اور تختیوں پر لکھے جائے اور زبانی طور پر بتائے جائیں۔ سوشل آڈٹ میں اقدامات۔ سوشل آڈٹ کیلنڈر۔ سوشل آڈٹ یونٹ ریاست میں حلقہ پنچایت کے لیے سوشل آڈٹ کیلنڈر تیار کرتی ہے۔ ولیج ریسورس پرسن کا انتخاب ہر ریاست میں سوشل آڈٹ یونٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ درجہ ذیل گروپوں سے لیا جانا چاہیے۔ ترجیحی طور پر خواتین ممبران۔ اس نے منریگا کے تحت کام کیا ہے یا ان کے خاندان کے افراد ہیں جنہوں نے منریگا کے تحت کام کیا ہے۔ درجہ ذیل فہرست ذاتوں، درجہ فہرست قبائل، مطلع شدہ قبائل، غیر مطلع قبائل، دیگر پسماندہ گروہوں سے تعلق رکھنے والے خواتین یا افراد کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ دیہی گروپوں کے نوجوانوں، نہرو یووا کیندر، بھارت نرمان سویم سیوک۔ وی آر آئی کی تربیت، شناخت شدہ سماجی احتساب اور سماجی آڈٹ کے اہم پہلوؤں پر تربیتی پروگرام میں حصہ لیں۔ ریکارڈ کا استحکام۔ بلاک آفس تمام مطلوبہ دستاویزات فراہم کرے گا اور سوشل آڈٹ ٹیم ان دستاویزات کی جانچ اور تصدیق کرے گی۔ وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کل اخراجات کے خلاف سبھی ریکارڈ دستیاب کرائی جائے۔ تصدیق۔ سوشل آڈٹ ٹیم مستفید ہونے والوں اور کام کی جگہ کے ساتھ درج ذیل ریکارڈ کی تصدیق کرے گی۔ وہ پروگرام آفیسر اور حلقہ پنچایت سے موصول ہونے والے دستاویزات کی تصدیق کرے گی۔
घर घर तस्दीक के जरिए वो माली साल के दौरान मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी कारकुनों से मुलाकात करेंगे। वो चेक करेंगे कि आया मजदूरों को पूरी उजरत दी गई है या नहीं। वो सभी साइट्स का दौरा करेंगे, पैमाइश करेंगे और काम के मयारी की जांच करेंगे। वो अंजाम पाने वाले सभी कामों की 100% तस्दीक करेंगे। रिपोर्ट की तैयारी। सोशल ऑडिट टीम तस्दीक के मरहले से सभी नताइज और शवाहिदा को इकट्ठा करती है और हल्का मजलिस के लिए सभी मसाइल का जायजा लेने के बाद सोशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करती है। सोशल ऑडिट हल्का मजलिस। रिपोर्ट की तैयारी के बाद सोशल ऑडिट का अगला मरहला सोशल ऑडिट हल्का मजलिस को मुनज़्ज़म करना है। सोशल ऑडिट टीम एक खुद मुख्तार सुपरवाइजर की मौजूदगी में तस्दीक के मरहले से नताइज अवाम के सामने पेश करती है। अमल दरआमद करने वाली एजेंसी को हल्का मजलिस के सामने उठाया गया है। अवामी समाअत। अवामी समाअत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि अवामी फॉर्म पर अहकामात जारी किए जाए और सोशल ऑडिट के नताइज पर अमल किया जाए। विलेज रिसोर्स पर्सन्स। विलेज रिसोर्स पर्सन समाजी ऑडिट के सिलसिले में सबसे अहम कड़ी के तौर पर काम करती है। वो वही है जो कम्युनिटी के अरकान को मदद फराहम करने का किरदार अदा करते हैं ताकि वो अपनी हल्का पंचायत का सोशल ऑडिट कर सके। सोशल ऑडिट के दौरान वीआरपी के अहम काम दर्ज झेल हैं। तस्दीक करे कि आया मनरेगा उजरत के मतलाशियों को उनके सभी हुकूक मिल गए हैं। इस बात की तस्दीक करें कि आया मनरेगा के तहत बनाई जायदाद और रिकॉर्ड शुदा उसूलों के मुताबिक बनाई गई थी। इस बात का अंदाजा करें कि मनरेगा के तहत बनाए गए कामों से किसी को फायदा हो रहा है और आया ये काम हल्का पंचायत की मकामी तरक्याती जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए गए थे। तस्दीक करें कि आया हल्का पंचायत में मनरेगा के नफाज का अमल एक्ट के दफात और उसके रहनुमाई खतूत के मुताबिक था। इस बात को यकीनी बनाएं कि मनरेगा से मुताल्लिक सभी मालूमात को हल्का पंचायत के मकीनों को इस अंदाजा में जाहिर किया जाए जो आसानी से समझा जा सके। कामों को अंजाम देने के लिए चेक लिस्ट। कामों की तकमील में मंजूर शुदा मंसूबों की फहरिस्त को बरकरार रखना शामिल है जो वर्कर्स रजिस्टर में दर्ज है। वर्कर्स रजिस्टर में लागू करने वाले एजेंसी काम की लागत, मकाम, तकमील की तारीख और होने वाले अखराजात के बारे में भी मालूमात होती है। वर्कर रजिस्टर जीपी और ब्लॉक दोनों सतहों पर किया जाता है। मालूम है नूर, सोशल ऑडिट वसाइल की भी जांच कर सकता है। वो कैसे वसीम? हाँ रुको, मैं बताता हूँ। वसाइल की जांच और सोशल ऑडिट। हल्का पंचायत के लिए मंजूर किए गए सभी काम वर्क रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। वर्क रजिस्टर में दर्ज कामों को हल्का मजलिस की मीटिंग रजिस्टर से मिलाया जा सकता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सभी काम जीएस में मंजूर किए गए हैं। वर्क रजिस्टर में दर्ज कामों को हल्का पंचायत के जरिए से किए गए कामों की शेल्फ के साथ भी चेक करने की जरूरत है। किए गए कामों को अंजाम देने के लिए तरजीह दी जाती है। किए गए काम के तखमीने जीपी के पास दस्तयाब है। सोशल ऑडिट रिसोर्स पर्सन्स तहकीकात कर सकते हैं।
تخمینہ کاموں کی مقدار ہر شرح کو دکھانے کے لیے وضاحتی ہے۔ تخمینہ شدہ شرح تازہ ترین شیڈیول آف ریٹ سے اختیار کی گئی ہے۔ مواد سے مزدوری کے تناسب کا تخمینہ میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ 20 سے 60 کی لازمی حد کے اندر ہے۔ معدی جوس 20 سے زیادہ کے تناسب سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ مستفید ہونے والے مزدوری کے لیے کام کی جگہ کی سہولیات کے لیے مناسب انتظامات شامل کیے گئے ہیں۔ کچھ استفادہ کنندگان سے انٹرویو بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کام کی شناخت مقامی اسٹیک ہولڈرز کی شرکت سے شفاف کے طریقے سے کی گئی تھی اور وہ تخمینوں کی تیاری میں شامل تھے۔ واہ وسیم، اچھا میں آپ کو کاموں کے تخمینہ اور فہرست کی جانچ پڑتال کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ ہاں پلیز مجھے بتائیں نا نور۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں مٹھائی کھلانا پڑے گا۔ ہاں کیوں نہیں، اب بتاؤ بھی۔ تخمینہ لگائیں اور کاموں کی فہرست چیک کریں۔ سوشل آڈٹ یونٹ کے ریسورس پرسن اس بات کی تحقیقات کر سکتے ہیں کیا کام کی پیمائش کے لیے مدت متعین کی گئی ہے، روزانہ یا ہفتہ وار؟ کام کی اصل میں ایک مخصوص مدت میں پیمائش کی گئی تھی۔ پیمائش کو واضح طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور کوئی ورک کٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ استعمال شدہ مواد اور اس میں شامل محنت کا جوہر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ کچھ استفادہ کنندگان سے یہ جائزہ لینے کے لیے انٹرویو بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ کام کی پیمائش منصفانہ اور شفاف تھی۔ سوشل آڈٹ میں کیا کرے؟ سوشل آڈٹ سے پہلے ماحول سازی کا ایک سازگار عمل ہونا چاہیے۔ تقسیم کیے جانے والے حقداروں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے سادہ مواد، کارکنوں اور فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ شائستہ رہیں۔ انٹرویو، گفتگو یا گروپ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے اپنا تعارف کروائے۔ اگر کوئی فائدہ اٹھانے والے درخواست کرتا ہے تو اسے احترام کے ساتھ بیان کرے۔ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے معلومات کو کراس چیک کرے۔ کراس تصدیق ضروری ہے۔ مستفید کنندہ کے دستخط لینے سے پہلے ثبوت کو عوامی طور پر پڑھے۔ جن لوگوں نے تعریفیں شیئر کی ہے، اگر ممکن ہو تو ذاتی طور پر گواہی دینے کے لیے عوامی میٹنگ میں آنے کو کہیں۔ گواہی دینے کے لیے تیار فائدہ اٹھانے والوں کی حفاظت اور اس کی حفاظت کرے۔ سروے کے دوران اور عوامی جلسوں کے دوران لوگوں کو ان کے حقوق اور استحقاق سے آگاہ کرے۔ اس عمل کے دوران کمزور گروپوں جیسے SC/ST، مختلف طور پر معذور اکیلی خواتین کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی اقدامات کرے۔ سبھی دیہاتوں اور بستیوں کا احاطہ کرے، یعنی 100% تصدیق کی ضرورت ہے۔ صرف طاقتور گروپوں کے بجائے گاؤں کے مختلف گروپوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ موقف کو برقرار رکھے۔
जहां तक मुमकिन हो अवामी इमारतों में रहने की कोशिश करे। सोशल ऑडिट में क्या करे और क्या ना करे। मुस्तफिद कुनिंदगान को किसी भी दस्तावेजात तारीफ इस्नाद पर दस्तखत करने के लिए मजबूर न करे, फैसले न करे। किसी दूसरे के रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल न करे। अमल के दौरान दूसरों से बेजा एहसानात न ले। ताकतवर ओहदों पर लोगों से फायदा उठाने से गुरेज करे। तरीक़ेकार के दौरान अलहकल का इस्तेमाल न करे। कामयाब सोशल ऑडिट के कुलीदी अवामिल। मालूमात का इश्तराक और स्टेक होल्डर की शिरकत की सतह खास तौर पर देही गरीबों, खवातीन और दिगर पसमानदा तबकात के साथ हल्का पंचायत के मुंतखब अराकीन के तरफ से ताक़ुब, संजीदगी और फॉलो अप कार्रवाई के लिए वाज़ेह जिम्मेदारी। इस अमल में कुलीदी सहूलतकारों की शुमूलियत। खुलासा, हल्का मजलिस के जरिए शफ़ाफियत और जवाबदेही के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए सोशल ऑडिट को एक बाकायदा और मुयस्सर इदारा बनाने के लिए दर्ज झेल तजावीज़ पेश की जा सकती है। मकामी तरक्याती मनसूबा बंदी में पंचायती राज इदारों की जवाबदेही को यकीनी बनाने और शराकती फैसला साजी को एक मुयस्सर जरिया बनाने के लिए हल्का मजलिस के इख्तियारात को बढ़ाना। मकामी बदइंतजामी शिकायत को देखने के लिए मुहतसिब जैसी एजेंसी कायम की जा सकती है। तरक्याती कारकुनान जो मकामी तरक्याती मनसूबा बंदी के लिए कायम करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाएंगे, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। ये यकीनी बनाना जरूरी है कि देही गरीबों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जब वो किसी भी बददयानती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़े हो। आज मुझे आपसे बहुत कुछ मालूम हुआ। मैंने भी आपसे बहुत कुछ जाना है वसीम। जमहूरियत के लिए सोशल ऑडिट वाकई जरूरी है। हाँ, ये ठीक है। सोशल ऑडिट कराएंगे, मुल्क को आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।